بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج کا ہمارا موضوع ہے زندگی کا عنوان یعنی ٹائٹل آف لائف. آپ نے بہت سی کہانیاں، بہت سے افسانے اور بہت سے ناول پڑھے ہوں گے. یہ کہانیاں اتفاقاً نہیں بنتی، انہیں باقاعدہ سوچ سمجھ کر تخلیق کیا جاتا ہے. ہر رائٹر کے ذہن میں ایک خاص پیغام ہوتا ہے، ایک خاص خیال ہوتا ہے جسے وہ لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہے. اس خیال کو اس کتاب کا مرکزی خیال کہہ سکتے ہیں. اسی خیال کو ایک دو مختصر لفظوں میں جب بیان کیا جاتا ہے تو اس کو کتاب کے ٹائٹل کے طور پر لکھ دیا جاتا ہے. یعنی ہر کتاب کا ٹائٹل دیکھ کر ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کتاب میں کیا لکھا ہوا ہوگا. اس میسج کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اور اس کو صحیح طریقے سے واضح کرنے کے لیے ایک ناول کا یا افسانے کا ایک مرکزی کردار تخلیق کیا جاتا ہے. وہ ایک خاص قسم کی شخصیت ہوتی ہے جس میں وہ ساری خوبیاں اور وہ سارے کمالات موجود ہوتے ہیں جو اس خاص پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ضروری ہوتے ہیں. اس مرکزی کردار کی حرکات سے، افعال سے، اس کی باتوں سے اور اس کی زندگی کے حالات سے رائٹر اپنے اس میسج کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. ان ساری باتوں کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اگر کسی کتابی کردار یا کسی فلمی کردار کی زندگی سے کوئی خاص میسج نکل سکتا ہے اور اس کو ایک ٹائٹل دیا جا سکتا ہے تو ہم زندہ لوگ جو حقیقی زندگی کے کردار ہیں تو ہماری زندگی کا کیا کوئی مقصد نہیں ہے؟ کیا ہماری زندگی پر کوئی ٹائٹل نہیں لگایا جا سکتا؟ آپ غور سے دیکھیے، ہم میں سے ہر شخص کی زندگی ایک مکمل کہانی ہے. ایک ایسی کہانی جس کا ہر صفحہ ہم ایک دن کی صورت میں لکھتے چلے جا رہے ہیں. ہمارا ہر گزرا ہوا کل ہماری زندگی کی کتاب کا ایک اور صفحہ شمار ہوتا ہے. آپ نے گزرے ہوئے کل کے صفحے پر کیا کیا لکھا، آپ بہت غور سے اس چیز کو دیکھیں تو آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے کل کے دن میں، آپ کے برسوں کے دن میں اور اس سے پیچھے کے دنوں میں آپ نے ایک ایک صفحے پر کیا لکھا ہے. ہم میں سے ہر شخص کی زندگی ایک خاص میسج پر منحصر ہوتی ہے جسے مرکزی خیال کہتے ہیں، اور وہی ہماری زندگی کا اصل ٹائٹل ہوتا ہے. ہم میں سے ہر شخص اپنی زندگی کو خود ایک ٹائٹل دیتا ہے، لیکن اگر ہم کوئی خاص ٹائٹل نہ دیں اپنی زندگی کو تو ایک عمومی ٹائٹل سب کی زندگی پر لگا ہوا ہے. وہ ٹائٹل ہے زندہ رہنا اور انجوائے کرنا. ہم میں سے ہر شخص کی زندگی کی تمام کوششوں کا، تمام محنت کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ ہم کسی طرح سے اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر طریقے سے گزاریں اور انجوائے کریں. آپ ڈاکٹر بنتے ہیں، انجینئر بنتے ہیں یا کوئی بھی شعبہ اختیار کرتے ہیں، بزنس مین بنتے ہیں، تو ان سب باتوں کا مقصد صرف روزگار کا حصول ہوتا ہے. اس روزگار کے حصول سے آپ اپنی ضروریات کو پورا کرتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں. آپ زندگی میں کسی بھی اونچے درجے تک چلے جائیں، چاہے آپ فقیر ہیں، چاہے آپ بادشاہ ہیں، آپ کی زندگی کا اگر ٹوٹل زندگی کا کوئی مقصد ہوگا تو یہی ہوگا کہ ہم زندگی گزار رہے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں. لیکن کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگی میں کچھ خاص اہم کام ہوتے ہیں جو اس ٹائٹل سے ہٹ کے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ایک سائنٹسٹ جتنی بڑی ریسرچ کرتا ہے اور دنیا کو جتنا کچھ دے کے جاتا ہے، اس کا مقصد روزگار کا حصول نہیں ہوتا. اس کی ان ساری کوششوں کا مقصد زندگی کو بہتر کرنا نہیں ہوتا. اس کو بس ایک جستجو ہوتی ہے، اس کی ایک کوشش ہوتی ہے. جتنے بھی بڑے سائنٹسٹ ہیں، جتنے بڑے آرٹسٹ ہیں، جتنے بڑے عظیم لوگ ہیں اس دنیا میں، عظمت ان کے انہی کاموں کی وجہ سے ہے جو صرف ان کی اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتے بلکہ اس پوری دنیا کے لیے ہوتے ہیں. کبھی بیٹھ کر آپ غور سے دیکھیے، آج تک کی زندگی کو غور سے دیکھیے، آپ اپنی زندگی پر کون سا ٹائٹل لگا سکتے ہیں؟
وہ عام ٹائٹل جو ہر شخص کی زندگی پر لگا ہوا ہے کہ ہم زندگی گزار رہے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں، کیا آپ وہی ٹائٹل لگا کر جی رہے ہیں؟ یا پھر آپ ان لوگوں میں سے کسی کا ٹائٹل اپنی زندگی میں شامل کر سکتے ہیں جو عظیم لوگ ہیں؟ عظیم لوگ کون ہوتے ہیں؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ یہاں پہ آپ کو دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی کا مرکزی خیال کیا ہے۔ آپ کی زندگی کا جو مرکزی خیال ہے وہی آپ کی زندگی کا ٹائٹل ہوتا ہے۔ دیکھیے، آپ کے تمام جذبات اور آپ کی تمام کوششیں اگر صرف زندگی گزارنے اور انجوائمنٹ کے لیے ہیں تو آپ کی زندگی پر ایک عام انسان کا ٹائٹل لگے گا۔ لیکن اگر آپ کی تمام کوششیں اس کائنات کے سربستہ رازوں کو جاننے میں لگی ہوئی ہیں، آپ مختلف قسم کی ریسرچز میں لگے ہوئے ہیں، آپ بہت سے سائنسی حقائق کو جاننے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، تو آپ ایک محقق بن سکتے ہیں، آپ ایک سائنٹسٹ ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک عظیم انسانوں کی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے۔ اسی طرح اگر آپ کے جذبات انسانوں کی ہمدردی میں لگے ہوئے ہیں، لوگوں کی بھلائی میں لگے ہوئے ہیں، تو آپ عبدالستار ایدھی مرحوم کی طرح ایک عظیم انسان بن سکتے ہیں جو خدمت خلق کے فیلڈ میں ایک بہت بڑا نام ہے۔ اسی طرح اگر آپ کے جذبات لوگوں کے جذبات کو سمجھنے میں اور لوگوں کے احساسات کو بیان کرنے میں لگے ہوئے ہیں تو آپ ایک بہت اچھے رائٹر بن سکتے ہیں، آپ ایک ماہر نفسیات بن سکتے ہیں، آپ ایک موٹیویشنل اسپیکر بن سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں بھی زندگی اور روزگار کے ذرائع سے ہٹ کر ایک عظیم مقصد ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ کے جذبات اس کائنات کے حسن کو دیکھنے میں لگے ہوئے ہیں، اس فطرت کے حسن کو انجوائے کرنے میں لگے ہوئے ہیں، تو آپ ایک سیاح ہو سکتے ہیں، آپ ایک فوٹوگرافر ہو سکتے ہیں جو اس کائنات کے حسن کو دیکھتا ہے اور لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اگر یہی سارے جذبات آپ کے اپنے مذہب سے جڑ جاتے ہیں تو آپ ایک بہت بڑے دیندار انسان ہو سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کے سارے جذبات کا رخ اس پروردگار کی طرف ہو جاتا ہے تو آپ ایک کامل صوفی بن سکتے ہیں۔ یہ سب وہ عظیم لوگوں کی ہستیاں ہیں، وہ سب راستے ہیں جن پر چل کر انسان عظیم انسان بنتا ہے۔ تو اب سوچنا آپ نے خود ہے کہ آپ ان عظیم لوگوں کے کسی ایک حصے کو اپنی زندگی میں شامل کر کے عظیم لوگوں کی قطار میں کھڑے ہیں، یا پھر صرف عام لوگوں کی زندگی کا ٹائٹل آپ کی زندگی پر بھی لگے گا۔ سوچئے، غور کیجئے، جب آپ زندگی کے آخری ایام میں ہوں گے اور اپنی پوری زندگی کی کہانی کو اگر آپ کسی سے بیان کریں تو سوچئے سننے والا اس پہ کون سا ٹائٹل لگائے گا؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ عظیم انسانوں کا ٹائٹل لگانا چاہتے ہیں، صرف عام انسان کی سی کہانی ہے آپ کی بھی۔ یہ ایک غور طلب بات ہے کہ آپ کی زندگی کی کہانی آپ خود پڑھتے ہیں۔ آپ کی زندگی کی کتاب کو کوئی دوسرا نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ دوسرے تو آپ کی زندگی کا ایک خاص رخ دیکھتے ہیں جو ان پر صرف ظاہر ہوتا ہے۔ آپ کے خیالات کیا ہیں، آپ کے جذبات کیا ہیں، آپ کی مجبوریاں اور آپ کی تنہائی کے لمحات، ان کو صرف آپ خود جانتے ہیں۔ آپ کی زندگی کی کتاب یا تو آپ خود پڑھ سکتے ہیں یا پھر اپنے مالک کے حضور لے کر پیش ہوں گے۔ تو اپنی زندگی میں کچھ ایسی باتیں ضرور شامل کیجئے جن پر آپ خود فخر کر سکیں۔ آپ زندگی کے آخری ایام میں یہ فخر کے ساتھ کہہ سکیں کہ آپ نے زندگی میں ایسا کچھ خاص کیا ہے جو ہر شخص نہیں کر سکتا۔ آپ کی زندگی میں کچھ خاص ہے، اور کچھ ایسے کام ضرور شامل کیجئے جن کی وجہ سے آپ اپنی مالک کے بارگاہ میں سرخرو ہو سکیں۔ زندگی عام انسانوں کی طرح گزارنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، یہ تو سب لوگ ہی گزارتے ہیں، یہ تو مجبوری ہے ہر انسان کی۔ لیکن خاص لوگوں کی کچھ باتیں اپنی زندگی میں شامل ضرور کیجئے تاکہ آپ بھی عظیم لوگوں کی قطار میں شامل ہو سکیں۔ ایک اور خاص بات یہاں پہ بیان کر دوں کہ جب بھی آپ خاص انسان بننے کی کوشش کریں گے تو آپ پر پاگل پن کے فتوے ضرور لگیں گے، کیونکہ جو بھی انسان ان تمام انسانوں کی ایک روٹین کی سوچ سے ہٹ کر سوچتا ہے، کچھ بڑا کرنے کی کوشش کرتا ہے، سب لوگ اسے پاگل کہتے ہیں۔ وقت کے عظیم سائنسدانوں کو، وقت کے عظیم فنکاروں کو، اور یہاں تک کہ نعوذ باللہ انبیاء کی ذات کو بھی وقت کے لوگوں نے پاگل تک کہہ دیا، کیونکہ ان کے بات ان سب لوگوں کی سوچ سے مختلف تھی، ہٹ کر تھی، کچھ منفرد تھی۔
جب بھی آپ اپنی انفرادیت پر آئیں گے تو لوگ آپ کو پاگل ضرور کہیں گے. لوگوں کی فکر مت کیجیے. اپنے آپ پر بھروسہ رکھتے ہوئے دیکھیے کہ آپ کو کیا صحیح لگتا ہے، کیا غلط لگتا ہے. آپ عظیم انسانوں کی خوبیوں میں سے کچھ خوبیاں اپنی زندگی میں شامل کیجیے. لوگوں کی پرواہ مت کیجیے اور اپنی زندگی کو ایک خاص عنوان دینے کی کوشش کیجیے جو سب انسانوں سے ہٹ کر ہو اور اس میں کچھ ایسا کام کا ہو جس پر آپ بھی فخر کر سکیں اور اس کو اپنے مالک کی بارگاہ میں لے کر جب جائیں تو آپ وہاں بھی سرخرو ہو سکیں.